بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یار دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا باوفا گھوڑا کہ جس نے آخری دم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کی اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ خون کے ساتھ رنگا اور اہل بیت کے باوفا اور مقدس لشکر کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کرنے والے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں بتائیں گے کہ ذوالجناح کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا، کیا یہ جن تھا یا پھر ایک فرشتہ تھا، اور کیا ذوالجناح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا، اور واقعہ کربلا کے اندر ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح وفا کی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ذوالجناح کہاں پر چلا گیا۔ پھر دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پھر دوستو، واقعہ کربلا ایک ایسی داستان ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی، اور کچھ بد نصیب لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم عطا فرمائی۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک ہی رات میں جہنم سے جنت تک کا سفر طے کیا، اور کچھ بد نصیب لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہی رہ گئے۔ پیار دوستو، ایک ہی رات میں جہنم سے جنت کا سفر طے کرنے والوں میں سے ایک خوش نصیب شخصیت حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے لشکر یزید کو چھوڑا اور لشکر حسینی میں شامل ہو گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اور اہل بیت کے ساتھ وفا کرتے ہوئے یزید کے ساتھ جنگ لڑی، اور اپنی جان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر اور حضرت امام حسین اور اہل بیت کی محبت کے اندر قربان کیا، اور جام شہادت نوش کر کے ہمیشہ کے لیے جنتی قرار پائے۔ اور واقعہ کربلا کے دن کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی تھے کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جاننے کے باوجود اور فضائل اور اہل بیت کو جاننے کے باوجود اور ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کو روتا ہوا دیکھنے کے باوجود اور ننھے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا تڑپتا ہوا دیکھنے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پر ظلم و ستم کرتے رہے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گئے۔ پھر دوستو، کربلا کے دن کائنات کی ہر چیز نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کی اور اپنی وفا کا ثبوت دیا۔ کائنات کی ہر مخلوق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور ان کی مدد کرنے کا بولتی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی اسی رضا پر راضی رہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا مقام طائف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور آپ کو زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اس وقت عذاب کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ فرمائیں تو میں اہل طائف والوں پر عذاب نازل کر دوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ اسی طرح میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کی اس ادا کو زندہ کیا اور صبر سے کام لیا اور اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہے اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنے نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ پیار دوستو، جہاں کائنات کی ہر چیز نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وفا کی،
وہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے والا ایک ایسا گھوڑا بھی تھا جس کو ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجس تھا، جسے مصر کے بادشاہ شاہ سکندریہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اس گھوڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ بعض روایات کے مطابق اور بعض اہل علم کے نزدیک ذوالجناح ایک ایسا مقدس گھوڑا ہے جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس گھوڑے کو اپنے پیارے نبی کے لیے آسمان سے نازل فرمایا تھا، جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے عطا کیے گئے تھے جن کی پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے، جن گھوڑوں کو یونیکورن کہا بھی جاتا ہے۔ پھر دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خاص گھوڑا عطا فرمایا تھا، اور بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح کوئی عام جانور نہیں تھا بلکہ یہ ایک جن تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد واپس چلا گیا۔ اور بعض روایات کے مطابق ذوالجناح ایک خاص نسل کا گھوڑا تھا جس کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑوں سے جا کر ملتی ہے۔ پھر دوستو، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح کی پرورش کی۔ اس وقت حضرت امام حسن حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور آپ ذوالجناح کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ذوالجناح ان سے بہت زیادہ محبت کرتا۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح کی گردن اور آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے رہے، اور ذوالجناح ادب کی وجہ سے اپنا سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں جھکاتا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھا تو آپ نے ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، اور اس کے بعد یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی رہا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح کے ساتھ ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو دنیا کی تاریخ کا مشکل ترین سفر تھا، اور اس سفر کے اندر ذوالجناح نے اپنی آنکھوں سے اہل بیت اطہار کو شہید ہوا دیکھا۔ ذوالجناح میدان کربلا کے اندر اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا رہا اور شہدائے کربلا کی لاشوں کو اٹھا کر پیارے دوستو، ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، اور اپنی جرت اور بہادری کے ساتھ یزیدی فوج کے ساتھ لڑتا رہا۔ بلا آخر جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی برسات کی تو ذوالجناح کا جسم بھی شدید زخمی ہو گیا، لیکن ان تمام تر زخموں کے باوجود اور پیاسا ہونے کے باوجود اور شدید تھکاوٹ ہونے کے باوجود ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسلسل وفا کرتا رہا اور ان کا ساتھ دیتا رہا۔ پیارے دوستو، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی شہید ہو گئے اور جب آخری دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان کربلا میں داخل ہوئے تو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ بلا آخر یزیدیوں نے مل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی برسات کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر برساتا تو کوئی نیزوں سے وار کرتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ذوالجناح بھی شدید زخمی ہو گیا، اور آخر کار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئے۔ اور اس طرح ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے ساتھ رنگا اور اپنی وفاداری کا ثبوت۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ذوالجناح دوڑتا ہوا بیویوں کے خیموں کی طرف گیا اور جا کر وہاں پر کھڑا ہو گیا اور تمام اہل بیت کی عورتوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دینے لگا۔ اور جب تمام اہل بیت کی عورتوں نے ذوالجناح کو دیکھا تو تمام اہل بیت کی عورتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہونے پر زاروں کی طرح رونے لگیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ذوالجناح وہیں سے غائب ہو گیا
اور دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ اور بعض روایات کے مطابق ذوالجناح اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک صحرا کی طرف چلا گیا اور دوبارہ اس کو کسی نے نہ دیکھا۔ اور بعض مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرب قیامت جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت ذوالجناح کا ظہور ہوگا اور ذوالجناح حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے ساتھ بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے شہداء کے درجات بلند فرمائے۔